صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الانبیاء مکیہ۔ کل آپ نے سورہ مریم طٰہٰ کی تلاوت سماعت کی ہے۔ یہ مکیات کا جو سلسلہ ہے، اس کی آج مضامین میں دو مقامات سے میں نے تعین کیا ہے، انتخاب کیا ہے کہ جہاں پر دعوت و تبلیغ اور دعوت الی الحق کا جو نقطہ عروج ہے اور ان کے سامنے جس طرح ادھر سے سختیاں ہیں، مظالم کی انتہا ہے، تو اب جواباً انہیں بھی اسی زبان سے کلام کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہیں۔ اس مقام پر سورہ انبیاء میں اللہ جل شانہ نے ان کے سامنے ان تباہ حال اور برباد بستیوں کا ذکر بھی کیا کہ کس طریقے سے وہ خالق کائنات زمین پر ان نافرمان اور سرکش باغی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے اور انہیں سرے سے مٹا دیتا ہے، پھر ان کی جگہ اللہ رب العزت نئی قوموں کو لاتا ہے۔ یہ ہے اس کا اصول، یہ ہے اس کا دستور۔ فرمایا وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخِرِينَ، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا کیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگے۔ لا ترغدوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ان سے کہا گیا تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائشیں دی گئی تھیں، اور اپنی اس خوبصورت پرتعیش رہائش گاہوں کی طرف واپس آؤ، شاید تم سے باز پرس کی جائے۔ اور وہ کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے شومی قسمت کہ بے شک ہم تو ظالم تھے۔ سو ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرح بنا دیا۔ اس طرح ایک کھیتی ہے وہ کٹ جائے تو وہ جو کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اور ایک لہلہا رہی ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اور جب سرسبز و شاداب کھیتی کے اوپر اس کو کاٹ دیا جائے تو جو اس کی حالت ہوتی ہے، کہا ان کی بستیوں کی حالت یہ ہوگی۔ اور جس طرح آگ ایک الاؤ ہوتا ہے، روشن ہوتی ہے، لیکن جب وہی آگ جب بجھ جاتی ہے تو راکھ کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے، یعنی ان کی بستیوں کی یہ دو مثالیں ہیں۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بیکار نہیں بنایا۔ یہ کوئی بیکار ہے، یہ کوئی کھیل تماشا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ فرمایا لو اردنا، اگر ہم کوئی کھیل تماشا اختیار کرنا چاہتے تو اسے اپنی طرف سے اختیار کر لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، لیکن بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں، سو حق اسے کچل دیتا ہے، پس وہ باطل ہلاک ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کا بندہ، وہ مملوک ہے، جو کچھ بھی ہے وہ غلام ہے، مملوک ہے، اور جو فرشتے اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، نہ وہ اس کی اطاعت بجا لاتے ہوئے کوئی تھک جاتے ہیں۔ یعنی جو فرشتے ہیں ان پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ وہ کس حال میں؟ فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔
تمہارے اوپر تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن فرشتوں کا حل کیا ہے؟ ایک معمولی سا وقفہ بھی اس میں نہیں ہے کہ یسبحون، وہ تسبیح میں ہے، عبادت میں ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے یعنی شرک کیا ہے، ان میں یہ قوت ہے کہ کسی مردہ کو وہ زندہ کر کے دکھائیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمانوں میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود ہوتا تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، پس یعنی کون؟ زمین و آسمان، یہ ہلاک ہو جاتے۔ پس اللہ جو عرش کا مالک ہے، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس جو اللہ عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، جو ان کا نظریہ ہے وہ اس سے بالکل پاک ہے، وہ بری ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ان سے ان کی باز پرس نہیں کی جا سکتی، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور ان سے ہر کام کی باز پرس کی جائے گی۔ یعنی اللہ سے کسی نے کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دے ہے ہی نہیں، لیکن تم کیا ہو؟ تم سب جواب دے ہو۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا ان کافروں نے اسے چھوڑ کر معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، پھر کہیے انہیں لے کے آئیں کوئی دلیل، اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن بھی ان کے لیے ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، اور اس سے پہلے بھی یعنی اس سے پہلے بھی جو کتابیں گزری ہیں وہ بھی یہی، یعنی نبیوں نے، پچھلے نبیوں نے بھی یہی کہا، پچھلی کتابوں نے بھی یہی کہا، اور اس کتاب نے بھی یہی کہا۔ ان کتابوں اور ان کتابوں کے حکم کے اندر یعنی وہ توحید کے مزاج میں کوئی کسی قسم کی کوئی فرق نہیں ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہے وہ اس سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے۔ الحق فہم معرضون، اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اس لیے کہ وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، وہ پھرے ہوئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے پہلے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے، جتنے پہلے رسول آئے وہ یہی پیغام لے کے آئے۔ وہ جو کلیم کر رہے ہیں یعنی یہود کے ساتھ ساز باز کر کے ان سے جو باتیں اخذ کرتے ہیں اور پھر ایک نیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان کو وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی پاس جو وحی کا علم ہے، تمہارے پاس جو نبی آئے جن کو تم مان رہے ہو وہ یہی کہتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں آ رہی، وہی نبیوں والا سلسلہ ہے، وہی پہلی کتابوں والا سلسلہ ہے۔ فرمایا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی عبادت نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو، یہی پیغام پہلا بھی تھا اب بھی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں خدائے رحمان نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، یہ الزام لگاتے ہیں، سبحانہ وہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، لیکن ہاں وہ اس کے مکرمون عزت والے بندے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور چیز سامنے آ رہی، وہ اللہ کے اولاد تو نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ عزت والے ہیں۔ بل عباد مکرمون، وہ اس کے قریب ہیں اور کیا ہے؟ عزت والے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کسی بات کے کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے کہ وہ اس کے امر کی تعمیل کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اور اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اس کے حضور سفارش بھی نہیں کرتے، یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہیں، اقرب ہیں، مکرم ہیں، تکریم والے ہیں، تو اب وہ جو ان کو ایک اختیار ہے کہ وہ جو چاہے سفارش جس کی کر لے، کہا نہیں، وہ کوئی سفارش نہیں کرتے، لیکن یہ ہے الا لمن ارتضی، اللہ کی مرضی سے، اللہ انہیں کوئی اختیار دے دے، اللہ انہیں اذن دے دے، اللہ چاہے، یعنی فرشتے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی عباد مکرمون کے اندر صرف فرشتے نہیں ہیں، ہر وہ عزت والا موجود ہے اس کے اندر جو اس کا بندہ ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ نبی بھی عباد ہیں، ولی بھی عباد ہیں، رسول بھی عباد ہیں، فرشتے بھی عباد ہیں، اور یہ سارے کیا ہیں؟ مکرمون، عزت والے۔ اور جو عزت والے ہیں وہ اپنے تئیں اپنی مرضی سے کسی کی رب کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرتے، لیکن کیا ہے
الا من ارتضی، اگر اللہ چاہے تو ان کو وہ کر سکتے ہیں. یہ یہاں تک ہی ہمارا عقیدہ ہے. نبیوں، ولیوں، رسولوں، فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، سو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں. ان میں سے کسی کا یہ کلیم نہیں ہے، یہ جتنے ہیں عباد مکرمون، یہ معبود کے دائرے میں نہیں ہے، اس منصب پر نہیں ہے، شریک نہیں ہے. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ اس نے یہ کہا تو کہا کون ہے؟ جواب دو کس کا دعویٰ؟ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. نہ کسی موسیٰ نے کہا، نہ عیسیٰ نے کہا، نہ مریم نے کہا، نہ کسی نبی نے کہا، نہ کسی ولی نے کہا کہ وہ ہم اس کے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، کون ہے انی الہ، جو یہ کہتا ہے کہ میں الہ ہوں، ہمیں بتائیں. فرمایا پھر اس کا بھی کیا ہے؟ فرمایا فَذَٰلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ، ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں. كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے. یہ ہے وہ سورۃ الانبیاء کا ایک بہتا ہوا دریا. اب اس کا ایک نقطہ کمال دیکھیے جو آگے جا کر سورہ حج کے اندر آ رہا ہے، اور ایک عروج ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر کنفیوژن ڈالی جا رہی ہے. یہ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ بھی صاحب وحی ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ کنفیوژن ڈالی جا رہی ہے. ہم بھی ماننے والے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم والے ہیں. یہ سارے مختلف طریقے سے پروپیگنڈا اور دعوت کیا جا رہا ہے. لیکن اصل کیا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس ملت ابراہیمی سے ہٹ چکے ہو، ابراہیم کی تعلیمات سے جدا ہو چکے ہو، موسیٰ عیسیٰ کی تعلیمات سے تم جدا ہو چکے ہو. یہ تم مکر کر رہے ہو، یہ تم دھوکہ دے رہے ہو اور خلط ملط کر رہے ہو. اب ہوگا کیا اس کا؟ یہ دیکھیے نقطہ عروج کیسا سورہ حج کے اندر جا کر آ گیا. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، سب کا ذکر کر دیا. پہلا طبقہ کون ہے؟ ایمان والے. ایک ان بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلا طبقہ. والذین ہادوا، اور وہ جو لوگ یہودی ہوئے. یہودی یاد رکھیے کہ لفظ یہودی جو ہے وہ حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو ہیں یہودا، وہاں سے ہی یہ لفظ آیا ہے یہودی. ہادو، اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہودا بنسبت اپنے باقیوں بھائیوں کے وہ بہتر اخلاق کا مالک تھا، اسی نے ہی روکا تھا قتل کرنے سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قتل کرنا وہ چاہتے تھے کہ ہم قتل کر دیں، تو وہ قتل کرنے سے بچایا جو تھا وہ اس یہودا نے تھا. والذین ہادوا والصابئین، اور صابی، والنصارى، اور نصارہ، والمجوس، اور مجوسی یعنی آتش پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے. یہ سارے طبقے آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ جتنے بھی ہیں سب کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ فیصلہ ہو جائے گا. بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے. یہ آیہ مقدسہ جہاں ایک اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ معاملہ اصل فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت کی طرف. یہ جتنے بھی جو یہاں ایک اور بڑا باریک اور لطیف اشارہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کی تاریخ میں ہندوستان کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ مسلمان کی تاریخ وہ یہ کرتی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو دیکھو، اسے حکم دیا گیا ہے کتاب کے اندر، ان کی تعلیمات کے اندر ہے، جس کسی کو بھی دیکھو اسے قتل کر. یہ پروپیگنڈا ان کے میڈیا پر بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، اور ان کے میڈیا پرسن قرآن کی مختلف آیتیں سامنے رکھ کر بیان کرتی ہے کہ یہ ہے اصل ان کا دین. یہ کسی بھی مشرک کو دیکھ کر ان کو اصلاً حکم دیا. یہ مجبور ہیں بیچارے، ہندوستان کے اندر بندھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملے گا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ہے وہ پروپیگنڈا. اس آیت کی طرف دیکھیے، غور کیجئے. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ تمام مذاہب کو ایک لائن میں پہلے بیان فرماتا ہے. ان الذین آمنوا، یہاں تک کہ اہل ایمان کو اسی سب پہ رکھتا ہے. پہلا آغاز ہی وہاں سے کرتا ہے. ان الذین آمنوا پہلے، والذین ہادوا والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، سارے آگے. فرمایا کہ ان کا اصل فیصلہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہونا ہے. اگر فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے یعنی زمین میں نہیں ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین میں فیصلہ دیا گیا ہو ہمارے ہاتھوں میں کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ قیامت والے دن. یہاں ہمارے ہاتھوں میں فیصلہ نہیں دیا گیا. اگر یہاں ہمارے ہاتھوں میں فیصلہ دیا گیا ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر قتل ہو.
ہمارے ہاتھوں میں اگر فیصلہ ہو تو پھر قتل ہو، پھر کسی کو جینے کا حق ہم نہ دیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں فیصلہ دے دیا گیا. بالکل نہیں. یہی جہاں ذہن میں کلیئر کر لیں کہ جہاد کا معاملہ ہے. جہاد ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کا سر قلم کر دیا جائے. یہ بالکل ایسا جہاد نہیں ہوا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ اسلام میں نہیں ہوا، نہ ہی بدر و عہد میں ہوا، نہ خندق میں ہوا، نہ خیبر میں ہوا. یہ بالکل یہ مدعا نہیں تھا. ہاں جب اسلام غالب آتا ہے کسی جگہ، اس کی وہ فوجیں وہاں غالب آتی ہیں، تو پھر آپشن دیا جاتا ہے. یہ آپشن ہے. آپشن کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ چوائس ہے تمہاری. آپشن کا مطلب ہی ہے چوائس ہے تمہاری، کہ ہم تمہیں یہ موقع دیتے ہیں کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. جس طرح ہم سب مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ. اور وہ تمام حقوق جو ہمارے پاس اس وقت ایک غالب حکمران کی حیثیت سے، ایک غالب قوم کی حیثیت سے جو ہمارے پاس سارے رائٹ ہیں، وہ اس کے اندر تم برابر کے شریک ہو جاؤ گے. اب یہ ایک ہے. اور دوسرا کیا ہے، چونکہ ہم غالب آئے ہیں تو غالب آنے کے بعد اب تم یہاں رہ سکتے ہو، اپنے مذہب کی پوری تبلیغ کر سکتے ہو، اپنے مذہب تک تم قائم رہ سکتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا وہی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہوں گے، اس کے کچھ قوانین ہوں گے. آج کی اس تاریخ کے اندر آپ اقوام عالم کو دیکھ لیں کہ جو فاتح قومیں ہیں، کیا وہ کسی کو یہ چوائس دیتی ہیں؟ فلسطین کے اندر یہ چوائس دی جا رہی ہے. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو بالکل گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اور اقوام عالم وہاں بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی. یہ ہے فاتح. اور یہاں ایک طرف فاتح یہ ہے کہ وہ تمہیں پورا موقع دے رہے ہیں، پوری چوائس دے رہے ہیں. فرمایا اگلی آیت سجدہ ہے، وہ میں پڑھتا نہیں لیکن میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، درخت ہے، جانور ہیں، بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر ان کے کفر و شرک کے باعث عذاب ثابت ہو چکا ہے. اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو نظریے ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. پس جو کافر ہو گئے ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے، ان کے لباس کیا کیے گئے؟ سی دیے گئے ہیں. فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب، قطعت ان کے ناپ کے مطابق ان کے لباس جہنم کے کاٹ دیے گئے ہیں، سی دیے گئے ہیں. من نار قطعت لهم ثیاب من نار، اور یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے. یعنی انجام جو اللہ، یہ ہے اس ساری تبلیغ کا نقطہ انجام یہاں پر پہنچایا گیا. کیوں؟ اس طرف سے جو لینگویج اب یوز ہو رہی ہے صرف لینگویج نہیں ہو رہی، وہاں پر فزیکلی ٹارچر ہو رہا ہے، سختی ہو رہی ہے. اب یہ جو لینگویج یہاں سے کلام مجید نے جو اس کا جو تیور اس کے بتائے ہیں، یہ بھی بالکل ایک فیصلہ کن سی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ساتھ اس. اب اگلی صورتوں کے اندر یہ سارا جو صورت مکیہ سلسلہ جاری ہے، اس کے اندر آپ یہی دیکھیں گے، بلکہ آگے جا کر بالخصوص آخری پاروں کے اندر بالکل تیور جو ہے وہ پورے کائنات کا جو نظام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر وہ قیامت کا جو عقیدہ ہے، اس ساری دنیا کے ختم ہو جانے کا عقیدہ ہے، بلکہ اسی مقام پر جا کر آگے جا کر اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اس مقام پر بھی بیان فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں التجا و دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے.